عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. لذا فرمائے کیا تھا جتنا تقاضا رضا کے روضے پر، کیا تھا جتنا تقاضا رضا کے روضے پر، ملا ہے اس سے زیادہ رضا کے روضے پر. کیا تھا جتنا تقاضا رضا کے روضے پر، ملا ہے اس سے زیادہ رضا کے روضے پر، ملا ہے اس سے زیادہ رضا کے روضے پر. اور یہ بھی مطلب ہے منیدہ فرمائے کہ میں مانگتا ہوں ہمیشہ رضا کے روضے پر، میں مانگتا ہوں ہمیشہ رضا کے روضے پر، میں مانگتا ہوں ہمیشہ رضا کے روضے پر. کرم کا بہتا ہے دریا رضا کے روضے پر، کرم کا بہتا ہے دریا رضا کے روضے پر، کرم کا بہتا ہے دریا رضا کے روضے پر. اور مدینہ و نجف و کربلا ملیں گے وہیں، مدینہ و نجف و کربلا ملیں گے وہیں. ضرور کعبہ بھی ہوگا رضا کے روضے پر، ضرور کعبہ بھی ہوگا رضا کے روضے پر. مدینہ و نجف و کربلا ملیں گے وہیں، ضرور کعبہ بھی ہوگا رضا کے روضے پر. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم جائیں گے ضرور ایک دن، ہمیں یقین ہے وہاں جائیں گے ضرور ایک دن، ہمیں یقین ہے وہاں جائیں گے ضرور ایک دن. کہ دل رکھا ہے ہمارا رضا کے روضے پر، ہمیں یقین ہے وہاں جائیں گے ضرور ایک دن. کہ دل رکھا ہے ہمارا رضا کے روضے پر. ایک مطلب اشارہ ملاحظہ فرمائیں کہ دل رکھا ہے ہمارا رضا کے روضے پر. زباں کو ورد اگر تیرا نام ہو جائے، زباں کو ورد اگر تیرا نام ہو جائے، زباں کو ورد اگر تیرا نام ہو جائے، پھر ایک سانس میں قرآن تمام ہو جائے، پھر ایک سانس میں قرآن تمام ہو جائے. زباں کو ورد اگر تیرا نام ہو جائے، پھر ایک سانس میں قرآن تمام ہو جائے. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ درے رضا پا گزارے جو زندگی اپنی، درے رضا پا گزارے جو زندگی اپنی، حیات اس کی حیات دوام ہو جائے، حیات اس کی حیات دوام ہو جائے، حیات اس کی حیات دوام ہو جائے. اور میں اس خیال سے ایک شعر بھی نہیں کہتا، میں اس خیال سے ایک شعر بھی نہیں کہتا، ادب کے شہر میں میرا بھی نام ہو جائے، ادب کے شہر میں میرا بھی نام ہو جائے، ادب کے شہر میں میرا بھی نام ہو جائے. اور بروز حشر سناؤں رضا کو مدح رضا، بروز حشر سناؤں رضا کو مدح رضا. یہ خواب میرا حقیقت کے نام ہو جائے، یہ خواب میرا حقیقت کے نام ہو جائے، یہ خواب میرا حقیقت کے نام ہو جائے. اور مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ بروز حشر سناؤں رضا کو مدح رضا، یہ خواب میرا حقیقت کے نام ہو جائے. اور اگر بیان ہو عظمت رضا کی اے کوثر. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. بروز حشر سناؤں رضا کو مدح رضا، یہ خواب میرا حقیقت کے نام ہو جائے، یہ خواب میرا حقیقت کے نام ہو جائے. اگر بیان ہو عظمت رضا کی اے کوثر، اگر بیان ہو عظمت رضا کی اے کوثر، تو عمر نوح بھی شاید تمام ہو جائے، تو عمر نوح بھی شاید تمام ہو جائے، تو عمر نوح بھی شاید تمام ہو جائے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بالإحسان. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ.
العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صلوات بر محمد و آل محمد عزیزان گرامی سامن الحجج غریب الغرباء معین الضعفاء غریب طوس امام الرؤوف عالم آل محمد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے المناک ایام میں اس غم و علم کی تاریخ کی مناسبت سے وارث غم سرکار حجت حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ تمام دوستداران رسول اور آل رسول علیہ السلام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ معبود کورونا وائرس جیسی وبا کو جلد از جلد ختم کر دے تاکہ حالات سازگار ہوں اور دنیا بھر سے عاشقان اہل بیت اطہار علیہم السلام مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے سفر طے کر سکیں، آمین بحق آل طٰہٰ و یاسین۔ کو دیتے ہوئے چند اہم مطالب میں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں اور حاضرین کی خدمت میں جو مختصر تعداد میں یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حسب عادت قرآن کریم کی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ نبی اعظم نے فرمایا تھا ان اردتم عیش السعداء و موت الشہداء، حدیث طولانی ہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سعادت مند زندگی ہو، اگر تم خوشبخت ہونا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری موت شہداء کی موت جیسی موت ہو، پھر حدیث کہتی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ روز آخرت تمہیں آتش جہنم سے نجات ملے، پیغمبر نے فرمایا تو قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ ابھی حسین لب و لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت ہوئی۔ خود جس امام حمام کے نام سے منسوب یہ مجلس عزا ہے، یعنی امام علی رضا علیہ السلام، مولا امام رضا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا من اراد العلم، جو شخص خود کو زیور علم سے آراستہ کرنا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ عالم بنے، امام فرماتے ہیں اسے قرآن میں غور و فکر کرنا ہوگا، فَلْيُثَوِّرِ الْقُرْآن، قرآن کے صفحات میں اسے غور و خوض کرنا ہوگا، ورق گردانی کرنی ہوگی اور قرآن مجید سے لو لگانی ہوگی۔ تمام ائمہ اطہار علیہم السلام کی طرح امام علی رضا علیہ السلام کی عبادی سیرت، قرآنی سیرت، اجتماعی سیرت، سیاسی سیرت ہم عاشقان حضرت امام رضا علیہ السلام کے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے۔ آپ کی زندگی کا لہجہ لہجہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میں امام رضا علیہ السلام کی قرآنی سیرت کے سلسلے میں صرف اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں، جب آپ خراسان کی جانب سفر کر رہے ہیں، روایات بتاتی ہیں کہ امام رضا دوران سفر ہر روز 10 جز قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ گویا 3 دنوں میں امام علی رضا علیہ السلام سفر کے عالم میں قرآن مجید کی تلاوت کو ختم کر لیا کرتے تھے۔ ہمیں جائزہ لینا ہوگا ہم قرآن سے کتنا مانوس ہیں۔ وہ قرآن
جو لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کے وجود کو حیات نو عطا کرنے کے لیے قلب پیغمبر پر کتاب عظیم بن کر نازل ہوئی، وہ کتاب وہ آج مردوں سے مخصوص ہو گئی، یا پھر ماہ مبارک رمضان میں حسب توفیق آج کا مسلمان قرآن کریم کی ورق گردانی کرتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن مردوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن زندہ دل انسانوں کی کتاب ہے، اور اپنے وجود کو حیات نو اگر انسان عطا کرنا چاہے تو اسے قرآن کریم سے وابستگی اختیار کرنی ہوگی۔ یہ قرآنی سیرت ہے کس کی؟ امام علی رضا علیہ السلام کی۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ امام علی رضا علیہ السلام کی عبادی سیرت کا آپ مطالعہ کریں، نماز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں امام رضا غریب، یہاں تک کہ مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا نماز کے 3 اوقات، اول وقت نماز ادا کی جا سکتی ہے، وسط وقت نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور آخر وقت نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ امام نے فرمایا جب انسان اول وقت نماز ادا کرتا ہے تو اس کا حساب اتنا زیادہ ہے کہ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اگر وسط وقت انسان نماز ادا کر رہا ہے تو واجب ادا کر رہا ہے، یقیناً ثواب کا بھی مستحق ہوگا، لیکن امام رضا علیہ السلام نے آخر وقت نماز ادا کرنے والوں کی نماز کو ایک فارمیلٹی کے علاوہ کچھ اور نہیں شمار کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان واجب نماز کو آخر وقت ادا کرے، جو معمولاً ہمارے سماج میں ہمارے جوان دوستوں کے درمیان ہم جیسے افراد کے ہاں پایا جاتا ہے، ابھی پڑھ لیں گے، ابھی ادا کر لیں گے، ابھی تو بہت وقت باقی ہے، وقت گزرتا رہتا ہے، آخر وقت آتا ہے۔ امام علی رضا دیگر ائمہ اطہار علیہم السلام کی طرح، اپنے اجداد کی طرح نماز اول وقت کو بے پناہ اہمیت دیتے تھے، یہاں تک کہ دوران سفر بھی امام رضا غریب اول وقت نماز ادا کرتے تھے۔ حد یہ ہے جب عمران صائبی جیسا انسان، صائبی کون سا مذہب ہے جو جناب یحییٰ کو تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جب عمران صائبی کے ساتھ امام علی رضا کا مناظرہ ہو رہا ہے، توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، روایت بتاتی ہے امام رضا اس مناظرے میں فتح و ظفر سے ہمکنار ہونے والے ہیں، لیکن اچانک امام رضا علیہ السلام کو وقت نماز یاد آیا۔ اول وقت نماز ادا کرنے کی غرض سے امام علی رضا علیہ السلام نے مناظرے کی اس نشست کو چھوڑ دیا، اور ایک جملہ کا نصلی و نعید، خبردار یہ نہ سمجھنا کہ ہم یہاں سے ہار کر جا رہے ہیں، معاذ اللہ، بلکہ امام فرماتے ہیں نصلی، ہم پہلے نماز ادا کریں گے، و نعید، پھر واپس آئیں گے اور تمہارے ساتھ مناظرہ کریں گے۔ یہ امام علی رضا علیہ السلام کی عبادی سیرت ہے۔ میں یہیں پر اس بات کو ختم کر رہا ہوں، اس امید و آرزو کے ساتھ کہ امام رضا غریب علیہ السلام کی قرآنی سیرت اور عبادی سیرت ہم سب کے لیے مشعل راہ قرار پائے گی۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، ماہ ذیقعدۃ الحرام کا یہ آخری عشرہ، اور ایک روایت کے مطابق 23 تاریخ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ، جو بر صغیر میں معمولاً غم و الم کی تاریخ کے طور پر منائی جاتی ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ اس سال اس شان و شوکت کے ساتھ مجالس اعزا کا اہتمام نہیں ہو پا رہا، لیکن الحمدللہ خدا سلامت رکھے ہمارے جوانوں کو جو اپنی انتھک کوششوں کے ذریعے، مختلف ذرائع کے ذریعے آپ تک پیغامات اہل بیت اطہار کی ترویج کی کوشش کر رہے ہیں۔ رب کریم ہم سب کے توفیقات خیر میں اضافہ کرے، یہاں تک کہ امام رضا نے فرمایا رحم اللہ عبدا احیا امرنا، یہ روایت پہنچنی چاہیے تمام سننے والوں کے ذریعے دیگر افراد تک، دیگر اقوام و ملل تک، دیگر مکاتب فکر کے ماننے والوں تک۔ امام رضا نے کیا فرمایا؟ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا رحمت نازل کرے، باران رحمت کا نزول ہو اس بندے پروردگار پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ راوی ظاہراً اب اصل تہروی ہیں، دریافت کرتے ہیں وَكَيْفَ يُحْيِي أَمْرُكُمْ، مولا آپ کا امر زندہ کیسے ہوگا؟ کیا کیا جائے؟ نعرے لگائے جائیں، خالی دعوے کیے جائیں، صرف مجلسوں اور محفلوں کا اہتمام کیا جائے؟ امام رضا نے فرمایا يَتَعَلَّمْ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسِ، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے امر کو زندہ کرے تو ہمارے علوم کو حاصل کرے، صرف علم حاصل کر لینا کافی نہیں، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسِ، لوگوں کو ہمارے علوم سے آگاہ کرے۔ اس کے بعد کا جملہ نہایت قیمتی ہے، جسے سنہری حرفوں میں آج بھی تاریخ کے اوراق میں دیکھا جا سکتا ہے۔ امام رضا نے فرمایا فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامَنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگوں کو
ہمارے کلام کے محاسن کا، ہمارے کلام کی زیبائی کا علم ہو جائے تو لوگ خود بخود ہماری طرف کھینچتے چلے آئیں گے، لوگ ہمارا اتباع کرنے لگیں گے۔ یہی تو وجہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کی عظمت و جلالت کے آگے جہاں عاشقان رسول اور آل رسول سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہیں بزرگان اہل سنت نے، حد یہ ہے غیر مسلم حضرات نے خود کو مشہد مقدس پہنچایا ہے اور یہ اعلان کیا جب کبھی مشکلات میں گرفتار ہوتا ہوں، پہنچ جاتا ہوں فرزند موسی کاظم امام رضا کے دربار میں اور حاضری درج کرانے کے ساتھ ساتھ مالک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، معبود واسطہ ہے رضائے غریب کا ہماری مشکلوں کو آسان کر دے۔ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامَنَا لَاتَّبَعُونَا، لوگوں کو اگر ہمارے کلام کے محاسن کا علم ہو جائے تو لوگ خود بخود ہماری طرف کھینچتے ہوئے چلے آئیں گے۔ پھر وہاں کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہاں خامخواہ کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ علمی گفتگو کے ذریعے میں ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں، جب کبھی ائمہ اطہار کا تذکرہ ہو، چونکہ امام رضا کی شہادت کی مناسبت سے مجلس ہے، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کسی مذہب کے مقدسات کو، ان کے بزرگوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے ائمہ اطہار کے علمی شہپارے، ان کے علمی شاہکار منظر عام پر لے آئیے، خود بخود تولا بھی ہو جائے گا، تبرہ بھی ہو جائے گا۔ یہی امام رضا، ان کے علمی شاہکار کیا ہیں؟ مسند الرضا، مکاتیب الرضا، طب الرضا، متعدد ایسی کتابیں جو امام رضا غریب علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ماہ ذیقعدۃ الحرام کا یہ آخری اشرہ ہے۔ اس مہینے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ پہلی تاریخ کو کریمہ اہل بیت بنت موسی کاظم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت۔ 11 ذیقعدۃ الحرام امام الرؤوف سامن الحجج عالم آل محمد غریب توس حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ توجہ کیجئے گا، میں نے اپنے استاد سے ایک سوال دریافت کیا تھا کہ آخر ہمارے یہاں بر صغیر میں جو ہم اپنے سماج میں اپنی ماں اور بہنوں سے سنتے ہیں، ماہ ذیقعد کو خالی کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ انہوں نے بڑا حسین جواب دیا، انہوں نے کہا کوئی خاص وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہاں اتنا ضرور ہے چونکہ عید ہے، پھر بقرہ عید ہے، درمیان میں یہ مہینہ بغیر عید کے ہے، لہٰذا عام طور سے خواتین اسے خالی کا نام دیتی ہیں۔ البتہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، یہ بھی معرفت میں کمی کے سبب ہے، وگرنہ اسی ماہ ذیقعدۃ الحرام میں ایک عید ہے جسے عید دہو الارض کے نام سے جانا جاتا ہے، 25 ذیقعدۃ الحرام۔ یہاں تک کہ حسن ابن وشا کا بیان ہے کہ امام رضا کی خدمت میں تھے اور 25 ذیقعدۃ الحرام کی رات آئی، اس موقع پر امام نے عید دہو الارض کے فضائل و کمالات بیان کرنا شروع کیے کہ کعبے کے نیچے کی زمین کا فرش بچھایا گیا اسی رات میں۔ امام رضا نے فرمایا جناب ابراہیم اور جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہما کی ولادت باسعادت اسی تاریخ میں، یہاں تک کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ سرکار حجت منجی بشریت محور کائنات حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام زمانہ قیام جب فرمائیں گے تو یہی تاریخ ہوگی، تو عید دہو الارض ہے۔ یہاں تک کہ عید دہو الارض کے موقع پر امام رضا غریب کی زیارت کو مستحب قرار دیا گیا ہے، روزہ رکھنا مستحب ہے، تو یہ مہینہ بھی عید سے خالی نہیں ہے۔ اسی مہینے میں امام کی شہادت کی بھی تاریخ ہے۔ ایک طرف فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے، دوسری جانب امام علی رضا علیہ السلام کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں تھوڑی دیر کرامت کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آخر وہ کرامت جس کا مالک پروردگار نے انسان کو بنایا تھا، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ انسان اس کرامت کا حامل ہے، مالک ہے یا نہیں؟ وہ کرامت کیا ہے؟ اس کرامت کا مفہوم کیا ہے؟ کرامت ہے یا نہیں؟ انسان کیسے پہچانے؟ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، کریم بہت اہم صفت ہے، یہاں تک کہ پروردگار عالم کے اسماء حسنہ میں ایک صفت ہے کریم۔ پڑھیے قرآن کریم کی وہ آیات جو ابتدائی طور پر قلب پیغمبر پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. پروردگار کی صفت کیا ہے؟ اکرم ہے، کریم پروردگار. نہیں، اور آگے بڑھیے. متعدد آیات ہیں قرآن مجید میں جو اس بات کی جانب نشاندہی کرتی ہیں کہ مالک کے صفات میں اور اسماء حسنہ میں کرم بھی شامل ہے. اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، مثلا امام رضا کے بعد کے جو ائمہ اطہار ہیں، جن میں خدا کے فرزند حضرت امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، اور 12ویں امام حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. یہ وہ ائمہ اطہار ہیں جنہیں ابن الرضا کا نام دیا گیا. توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، ابن الرضا کا نام دیا گیا. انہی ائمہ اطہار میں ہمارے اور آپ کے 10ویں امام امام علی نقی ہیں، جنہوں نے اپنے ایک چاہنے والے کو ایک زیارت تعلیم فرمائی ہے. مختصر سی زیارت ہے. اس زیارت کا نام کیا ہے؟ زیارت جامع کبیرہ. میں گزارش کروں گا، ہم اور آپ اگر مشہد نہیں پہنچ سکے ہیں، فی الحال حالات نہیں ہیں، تو ہم اپنے گھر میں رہ کر کے، اپنے ملک میں رہ کر کے خلوص نیت کے ساتھ زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت کریں. زیارت جامع کبیرہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی. اس کے خزان العلم، اور اس کے بعد کا فقرہ ہے وَأُصُولَ الْكَرَمِ. اہل بیت اطہار حقیقت میں صاحبان کرم ہیں، یعنی ہمیں بھی اپنے آپ کو کریم بنا. کریم کون ہے؟ اس کے چند ایک اوصاف اور صفات بیان ہوئے ہیں، میں اسے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. چند ایک اوصاف. پہلی صفت وہ ہے انسان با کرامت جس کے ہاں خدمت خلق کا جذبہ پایا جائے. توجہ کیجئے گا میرے عزیزو. اور خدمت خلق کا جذبہ میں نے اسی ماہ مبارک رمضان میں کووڈ-19 کے چلتے لگنے والے لاک ڈاؤن میں کسی یوٹیوب چینل پر دی جانے والی اپنی بائٹ میں ایک جملہ کہا تھا، اگر آج کے اس سخت دور میں کوئی انسان ایسا ہو جس کا دل نہ پسیجے، جس کے یہاں خدمت خلق کا جذبہ نہ نظر آئے، تو وہ انسان نہیں ہے، وہ حقیقت میں پتھر ہے. پتھر، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے. لیکن الحمدللہ علماء نے، مختلف اداروں نے، مختلف تنظیموں نے نعرے بلند کیے، اور مؤمنین نے بغیر نسل و مذہب و مکتب دیکھے ہوئے دل کھول کر فراغ دلی کے ساتھ لوگوں کی مدد کی. اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. البتہ جن افراد کی مدد کی جا رہی ہے ان کے سامنے بھی چند ایک عرائض ہیں جسے اگر وقت رہا تو میں پیش کروں گا. تو پہلی صفت کیا ہے؟ لوگوں کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پایا جائے. یہ پہلی صفت ہے. با کرامت انسان کون ہے؟ جس کے یہاں دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہو. امیر المؤمنین نے فرمایا الکریم، امیر بیان و سخن امیر المؤمنین یعصب الدین امام العارفین نے فرمایا الکریم یرا مکارم افعالہ دینا علیہ یقضیہ. کریم انسان وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرنا اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے. مالک نے یہ توفیق دی، پروردگار عالم نے یہ سعادت بخشی کہ دوسروں کی اس کے ذریعے مدد ہو، یہ اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہے. عزیزان گرامی، لہذا دوسروں کی مدد کرنا انسان اپنے لیے باعث شرف سمجھے، اور یہ بھی باعث صد شکر ہے. مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے اس لائق بنایا کہ آج تیری دی ہوئی نعمت و دولت کے ذریعے ہم ضرورت مند انسان کی مدد کر رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے، اور الحمدللہ لوگوں نے گفتگو کی بھی ہے. ہمارے ہاں آیات اور روایات میں اس جانب توجہ بھی دلائی گئی ہے. مثلا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. دیکھو خبردار، کسی کے ساتھ نیکی کر کے اسے جتا کر کے اپنی نیکی کو برباد مت کر دینا. عموماً ہوتا کیا ہے، اولا نماز شب پڑھنے کی مثلا انسان کو توفیق نہیں ہوتی، بالفرض پڑھنے کی سعادت نصیب بھی ہو جائے تو انسان مختلف زاویوں سے بیان کر دیتا ہے. کبھی یہ کہہ کر مولانا بڑی گرمی تھی، رات کے 1 بج گئے تھے، پھر سوچا اگر سوئیں گے تو نماز شب چلی جائے گی. اب نماز شب پڑھی، پھر سوچا اگر اب سوتے ہیں تو نماز فجر قضا ہو جائے گی.
یہ انسان وہ ہے جو اپنے کیے ہوئے اعمال کو دوسروں کے سامنے پیش کر رہا ہے. خالصتاً لوجہ اللہ. اس انسان نے اس عبادت کو انجام نہیں دیا ہے. تو ہمیں کار خیر کرنا ہے، لیکن دوسروں کو دکھانے کے ذریعے نہیں، دوسروں کی توہین کے ذریعے نہیں. سوشل میڈیا پر اس سلسلے میں بہت اچھی اچھی کلپس بھی آئی ہیں، بہت اچھے اچھے پیغامات بھی نشر ہوئے ہیں. وگرنہ ایک فوٹو کے ذریعے اگر کسی ایک بندے مومن کے نفس کی حرمت پامال ہو جائے تو انداللہ انسان کو مسئول ہونا پڑے گا. میں آپ کی خدمت میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت کا ایک نمونہ پیش کروں. امام رضا علیہ السلام کی سیرت کا یہ نمونہ سنیے آپ. امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے یسع ابن حمزہ. امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب کا. آنے والا ایک شخص آ کر کہتا ہے مولا، امام کا چاہنے والا ہے، توجہ کیجئے گا، مولا میں حج کی غرض سے اپنے گھر سے نکلا، ساتھ میں پیسے لے کر نکلا تھا، لیکن دوران سفر میرے پیسے ختم ہو گئے. میں فقیر بھی نہیں ہوں، مجھے صدقہ بھی نہیں چاہیے، لیکن مجھے آپ سے مالی مدد درکار ہے. روایت کہتی ہے کہ امام رضا جاتے ہیں حجرے میں اور دروازے کے پیچھے سے 200 درہم دیتے ہیں. یسع ابن حمزہ نے سوال کیا مولا آخر ایسا کیوں کیا؟ جواب سنیے گا. امام رضا نے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے اس ایک نیکی کے ذریعے، میرے ایک اس عطا کے ذریعے اس انسان کے چہرے پر عرق ندامت ظاہر ہو، میں اس کے نفس کی حرمت کا قائل ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا خدمت خلق کا جذبہ اگر انسان کے اندر پایا جائے تو وہ باکرامت ہوتا ہے. البتہ شرط یہ ہے کہ انسان خالصتاً لوجہ اللہ، مالک کی رضا کے حصول کے لیے دوسروں کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مدد کرے. یقیناً پروردگار رزق و روزی میں اضافہ کرنے والا ہے. دوسری صفت، کریم انسان وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں مالک کا رضا ہوتا ہے. اسی کووڈ-19 کے چلتے نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں جن کا کاروبار ٹھپ ہے، روزگار ان کا تنزلی کا شکار ہو چکا ہے، اور پھر کفریہ جملے لبوں پر. کورونا کے چلتے لوگ معاذ اللہ پروردگار کو کوس رہے ہیں. نہیں، ہر حال میں مالک کا شکر رہنا ہے. بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اس کووڈ-19 کے چلتے اور اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں، اور ان سخت اور سنگین حالات میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اصول زندگانی انسان کے بدل گئے. انسان جو پرواز کر رہا تھا آپے سے باہر ہو گیا تھا، مل گئی ہے، اور پھر اسے اپنی حیثیت مل کر ایک وائرس کو ویکسین نہیں بنا پا رہے ہیں. وہ امریکہ بڑا غرور تھا، جسے بڑا غرور تھا اپنے علم پر، اپنی ٹیکنالوجی پر، ہم دیکھ رہے ہیں سر فہرست اسی کا نام آتا ہے. تو عزیزان گرامی، مالک کا ہر حال میں سپاس گزار رہنا ہے، شکر گزار رہنا. اسی لیے معصوم نے فرمایا الکریم یشکر القلیل واللئیم یکفر الجزیل. کریم وہ ہے جو کم نعمتوں پر بھی مالک کا شکر گزار رہتا ہے. قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمایا اور اعلان کیا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکران نعمت کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو یاد رکھو ہمارا عذاب بہت زیادہ دردناک ہے. یہی امام رضا، ان کے پدر بزرگوار یعنی باب الحوائج حضرت موسی کاظم علیہ السلام، امام موسی کاظم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے. 14 برس امام موسی کاظم زندان کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ہر آن ہر لحظہ مالک کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ ہے حقیقت میں بندگی پروردگار کا تقاضا جس کی جانب معصومین علیہ السلام نے متوجہ کیا ہے. اس کے بعد ایک اور صفت ہے کریم کی. کریم انسان وہ ہے جو لوگوں کے تقاضے سے قبل، لوگوں کے مانگنے سے قبل ان کے مطالبات کو پورا کر دیا کرتا ہے. مانگنے کے بعد دے دینا کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے، لوگ سوچتے ہیں اللہ نے ہمیں دولت دی، فلاں شخص کے بارے میں معلوم ہے غریب ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، لیکن ہمیں آرزو کیا ہوتی ہے، ہماری خواہش کیا ہوتی ہے، وہ چل کر آئے ہمارے دروازے پر، آنے کے بعد ہم سے مطالبہ کرے تب ہم دیں گے. انہوں نے تو ہم سے کبھی مانگا ہی نہیں. یہ کمال نہیں. کمال یہ ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت کا اتباع کرتے ہوئے ہم خود تلاش کریں ہمارے علاقے میں ہمارے اعزاء
ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ضلع میں، ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک میں، دنیا انسانیت کون ہے ایسا ضرورت مند؟ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آنے والی ہے عید سعید غدیر، انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح پرجوش طریقے سے عاشقان ولایت امیر المؤمنین جشن کا اہتمام کریں گے، لیکن ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا، ولایت جس کے لیے امام رضا نے فرمایا تھا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی لیکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ یہ ولایت ایک بڑی عظیم دولت ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے اور سوچنے کا موقع ہے، ولایت غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت نہیں ہے کہ غدیر کے منبر سے پیغمبر اعظم نے امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کر دیا، نہیں، غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت نہیں ہے، بلکہ غدیر کچھ اور ہے، کچھ اور متبادل۔ راز کب کھلا ہے؟ بعد شہادت امیر المؤمنین، جب امام حسین امیر المؤمنین کو دفن کر کے واپس آ رہے ہیں، ایک گوشے سے گریا ایک پریشان حال، جو نہ چل سکتا ہے، نہ اٹھا سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ کیوں رو رہے ہو؟ آخر کیوں پریشان حال ہو؟ وہ شخص کیا جواب دیتا ہے؟ 3 شب و روز گزر گئے، آنے والا آتا تھا لقمہ کر کے آتا پر شہزادوں نے یہی تو جواب دیا تھا، نہیں آئیں گے، میرے بابا تھے، انہیں شہید کر دیا گیا، ہم انہیں دفن کر کے واپس آ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے سننے والوں، سماعت رکھنے والوں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت نہیں ہے، بلکہ غدیر نام ہے مظلوموں کی پناہ گاہ کا، غدیر یتیموں کی پناہ گاہ، غدیر نام ہے سماج کے دبے کچلے انسانوں کی پناہ گاہ کا۔ اگر کہیں کیاں لے رہی ہو تو کوئی پریشان حال ہے، کوئی لب کشائی کرے نہ کرے، اگر غدیری ہے، اگر ولایت اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا عاشق ہے تو یقیناً لب کشائی کرے گا اور پہنچے گا مدد کے لیے۔ تو کریم کی ایک صفت کیا ہے؟ لوگوں کی حاجت برآوری۔ امام حسن مجتبی نے فرمایا، اما الکرم فالتبرع بالمعروف والاعطاء قبل السؤال۔ کرم کیا ہے؟ کہ انسان لوگوں کے مطالبات سے پہلے لوگوں کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ ایک اور صفت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں۔ علی مرتضیٰ نے فرمایا، کریم وہ ہے جو دوسروں کی خطاؤں سے چشم پوشی کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں چند ایک سجدوں پر ناز کرے اپنے آپ کو تقی و پرہیزگار سمجھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مرنے والا مرتا ہے، میں نام نہیں لوں گا، ابھی حال ہی میں بالی ووڈ سے تعلق رکھنے والے ایک مومن کا انتقال ہوا، وہ جانے، ان کا خدا جانے۔ لوگوں نے سوالات کیے ہیں اس ضمن میں، توجہ کیجئے گا۔ سورہ فاتحہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے، ولن رابطہ مالک سے ہے، لیکن ہیں ایسے کیوں؟ زبان کا بڑا خراب تھا، نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے پوری دنیا کے مؤمنین کی نمازوں کا؟ چند ایک سجدوں پر، اسی لیے معصوم نے فرمایا، جو کیجئے گا میرے عزیزوں، اسی لیے معصوم نے فرمایا، کسی کے ایمان کو پڑھنا ہو تو لا تنظروا رکوعہم ولا الی سجودہم، یہ نہ دیکھو کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، کتنے حسین رکوع کر رہا ہے، کتنے بہترین سجدے کر رہا ہے، کیا کریں؟ کہ بل تنظروا الی صدق الحدیث واداء الامانہ، یہ دیکھو گویائی میں صداقت ہے یا نہیں، یہ دیکھو اس کے یہاں امانت داری پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی، لین دین کر کے دیکھو، معاملہ کر کے دیکھو۔ عزیزان نے فرمایا، امیر المؤمنین فرماتے ہیں، کریم انسان وہ ہے جو دوسروں کی خطا سے چشم پوشی کرتا ہے۔ اسی لیے تو 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام باقر نے فرمایا تھا کہ اگر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، توجہ کیجئے گا، اگر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے گناہوں کی فہرست عیاں کر دی جائے
تو میتیں سڑتے رہیں اور کوئی دفن کرنے والا نہ ملے. ایک کووڈ-19 خدا نہ خواستہ کوئی کورونا کے ذریعے اس دنیا سے رخصت ہو جائے. ہیں ایسے علاقے جہاں جنازوں کو چھوڑ کر خود میت کے وارثین راہ فرار اختیار کر گئے. کون آیا؟ بے علم کام کون آیا؟ صاحب امانہ جن کو ہر آن دوسروں کی باتوں کو سننا پڑتا ہے. عزیزان گرامی، ہمیں اپنے اندر کرامت پیدا کرنی ہوگی اور اس کے لیے ان صفات کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. میں اس سلسلے میں صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ مولا امام صادق نے فرمایا ثلاثۃ تدل علی کرم المرء حسن الخلق. 3 چیزیں ہیں انسان کی کرامت کرتی ہیں. پہلی صفت حسن اخلاق. جوانوں کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے اس سے باہر تو بہت کریمانہ ہے. ساتھ کہا کرتے کہ انسان باہر سلمان فارسی رہے، کمال یہ ہے کہ انسان گھر کے اندر سلمان فارسی بن کر رہے. اس کا برعکس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. گھر کے باہر سلمان فارسی والا کردار ہے اور گھر کے اندر سلمان رشدی والا کردار ہے. اخلاق بے حد ضروری. حسن اخلاق بھی پہلے مرحلے میں کس کے لیے؟ یقیناً والدین کے لیے. روایت غریب نے فرمایا ثلاثۃ، 3 چیزیں ایسی ہیں جو 3 چیزوں کے ساتھ متصل ہیں. یعنی جب تک وہ 3 چیزیں دیگر 3 چیزوں کے ہمراہ نہیں ہوں گی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے. نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہو لیکن رکوع میں شریعہ ادا نہ کرتا ہو، خمس و زکوٰۃ کا پابند، تو اسے اس کا نماز کی بارگاہ میں سرخرو نہیں کر سکتا ہے. پھر امام فرماتے ہیں شکر پروردگار اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. انسان اگر مالک کا شکر ادا کرتا رہے، پروردگارہ تیرا شکر، مالک تیرا کرم، مالک تیرا احسان، لیکن والدین کے تو یہ مالک کی شکر گزاری اسے فائدہ نہیں پہنچے. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ مالک کا سپاس اور مفید ہو تو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. جب امام صادق سے وبالوالدین احسانہ کا کیا مطلب ہے جو کہے گا، امام صادق نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کرنا اس کا مصداق ہے. نے اشارہ کیا قل لہما قولا، ماں باپ کے ساتھ کریمانہ لب و لہجے میں گفتگو کرو. امام رضا نے فرمایا 3 چیزوں کے ساتھ کہا، یہ 3 چیزیں دیگر 3 چیزوں پابند تو نماز فائدہ نہیں پہنچائے گی. انسان مالک کا شکر ادا کرتا رہے لیکن والدین کا پاس و لحاظ گزاری گی. تیسری چیز تقوی ہی صلہ رحم، جس کی بات ہم متوجہ ہیں. صلہ رحم بہت اہمیت ہے. امام رضا نے آیا تنہا تقوی کافی نہیں ہے. توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، خود تقوی ایک مسئلہ ہے، کوئی بھیانک شے نہیں ہے. امام رضا دوران سفر بھی نماز اول وقت ادا کر رہے ہیں، قرآن کریم کے 10 جز کی ہر روز تلاوت کر رہے ہیں. یعنی انسان بآسانی اپنے آپ کو متقی بنا سکتا ہے. تقوی یعنی اللہ یفقدک حیث امرک ولا یراک حیث نہاک. یعنی انسان واجبات کو انجام دے، محرمات سے پرہیز کرے. امام رضا نے کیا فرمایا؟ تقوی الہی، اور تقوی الہی کے ہمراہ انسان صلہ رحم کرے. قرآن کریم نے بھی صلہ رحم کا مطالبہ کیا ہے. پڑھیے آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کو، پڑھیے آپ سورہ رات کو. متعدد مقامات پر پروردگار نے یہ مطالبات اپنے پیش کیے ہیں. خود نبی اعظم نے رزق میں برکت کا ذریعہ قرار دیا صلہ رحم کو. ناگہانی موت سے انسان اگر بچنا چاہتا ہے تو صلہ رحم کرے. یہاں تک کہ امام معصوم نے فرمایا صلہ رحم کرو چاہے ایک خرمے کے ذریعے. لیکن آج ہمارے یہاں صلہ رحم نہیں ہے. ٹھیک ہے آج حالات خراب ہیں، ہم سفر نہیں کر سکتے ہیں، رفت و آمد میں کمی ہوئی ہے، لیکن کیا ٹیلی فون کے ذریعے اپنے بزرگوں کی خیریت نہیں حاصل کر سکتے؟ امیر المؤمنین نے اپنی وصیت میں ضربت لگنے کے بعد یہی تو فرمایا تھا کہ ایاک والتواصل، دیکھو آپسی رابطوں کو برقرار رکھو، خبردار آپس میں تعلقات کو خراب نہ کرنا. یہ پھر امیر المؤمنین نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا تمہارے رشتہ دار تمہارے بالوں پر ہیں جن کے ذریعے تم پرواز کر سکتے ہو. امیر المؤمنین فرماتے ہیں یہ تمہارے رشتہ دار تمہاری جڑ ہیں، اساس ہیں، بنیاد ہیں جن کی طرف تم پلٹ سکتے ہو. اور پھر مولا فرماتے ہیں یہ تمہارے قوت بازو ہیں جن کے ذریعے تم اپنے دشمنوں کے اوپر حملہ کر سکتے ہو. عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو کیا فرمایا؟
صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انسان اگر یہ دیکھنا چاہے کہ اس کے یہاں کرم ہے یا نہیں، کرامت والا ہے یا نہیں ہے، تو پہلی چیز کہ انسان اپنے آپ کو حسن اخلاق کا مالک بنائے. حسن اخلاق بھی ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اعزاء اور اقربا کے ساتھ، پڑوسیوں کے ہمراہ، اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ، عام انسانیت کے ہمراہ. تبھی تو شاعر نے کہا کہ کم سے کم اتنا معطر ہو تمہارا کردار، گھر سے نکلو تو پڑوسی کو بھی خوشبو آئے. اس حد تک انسان کو اپنے اخلاق کو کریمانہ اور اچھا بنانا ہوگا. پھر فرمایا امام صادق نے، کریم وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر. خود سلسلے میں آپ صحیفہ سجاد نمبر 8 پڑھیے، جہاں امام سجاد نے مالک کی بارگاہ میں چند چیزوں سے پناہ طلب کی ہے. امام فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الحرص، پھر فرماتے ہیں وَثَوْرَةِ الْغَضَبِ. ٹھیک ہے، غصہ معصوم نے فرمایا ان غضب مفتاح کل شر، غصہ ہر برائی کی جڑ ہے، لیکن غصہ ایک نعمت ہے. ہمارے یہاں وہ اہمیت کو نہیں سمجھا ہے. توجہ کیجئے گا، اگر راستہ چل رہا ہوں اور خامخواہ کے لیے مجھے کوئی ایک تماچا رسید کر دے تو اس کا مقابلہ کرنا ہے. وہاں پر ہم یہ کہہ کر خاموش نہیں ہو کہ نہیں بھائی چلو ٹھیک ہے، ہم نے اپنے غصے پر قابو کر لیا، ہم نے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا. توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، وہاں پر ہمیں مقابلہ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر خاموشی انسان کی بزدلی کہلائے گی، اور یہ بزدلی مردوں کے شایان شان نہیں. کنٹرول کرنے کے ذریعے انسان اپنے آپ کو باکرامت بنا سکتا ہے. تیسری امام بتاتے ہیں کہ انسان اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھے. انسان حرام سے چشم پوشی کرے. بہت وسیع ہے موضوع، نہایت اہمیت رکھتے ہیں کہ ہستیوں کے تذکرے ہمیں علیہ الصلوۃ والسلام سننے پڑھنے اور عمل کرامت فرما. میں چند جملے مصائب کی پیش کرنا چاہتا ہوں. وقت کا تقاضا نہیں ہے کہ اس سے زیادہ دیر گفتگو کی جائے اور سنی جائیں. یقیناً ذخیرہ آخرت ہیں اور مالک کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والی ہیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جد کا غریب، لیکن امام حسین کی غربت میں امام رضا جیسا لگتا ہے. آخر ہم مرضی معبود کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ چونکہ آپ جانتے ہیں ہم اللہ سے ہو جاتے ہیں. معلوم ہو کہ ہمارا ہے نہیں، کبھی اللہ نے توفیق دی یا آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مجھ سے بہتر میں طالب علم ہوں، علماء کی زبانی آپ مطالب سنیں گے. سید الشہداء امام حسین کی طرح غریب ہیں، لیکن امام علی رضا کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے. وہ غربت آپ کو نصیب ہوئی جو کسی اور امام کے ہاں نظر نہیں. امیر لیکن کرام کربلا میں امام حسین غریب ہیں، لیکن آپ کے روضے میں آپ کے فرزند، آپ کے اصحاب قبریں موجود ہیں. سرکار وفا ابوالفضل روضے موجود ہے. یہ امام موسی کاظم کے ساتھ امام محمد امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ ساتھ میں موجود ہیں. امام جو غریب کہلایا وہ امام رضا غریب ہیں. پہنچ جائیے 4 ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر موجود ہیں، لیکن امام رضا اس کے باوجود وہ شاندار روضہ جہاں پہنچنے کے بعد انسان درد دل کرتا ہے دامن مراد بھر کر واپس آتا ہے. امام کی شہادت کے حالات بھی عجیب و غریب ہیں. ابا سلط ہروی کہتے ہیں میں امام
کی خدمت میں تھا، میں نے پریشان دیکھا، میں نے امام رضا سے دریافت کیا، مولا آخر یہ پریشانی کے حالات کیوں آپ کے چہرے پر نمودار ہوئے ہیں؟ اس موقع پر امام نے فرمایا مامون نے مجھے طلب کیا ہے، مجھے معلوم ہے مجھے زہر دیا جائے گا، اور پھر فرماتے ہیں اے ابا سلط، جب میں مامون کے دربار سے واپس آؤں اگر مال ہوگا تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا، میرے کلیجے ٹکڑے گر رہے ہوں گے، مجھے زہر شہادت کی منزلوں سے ہمکنار کرے گا۔ اس موقع پر ابا روی نے ایک سوال کیا، مولا آپ کے غسل و کفن کا کام کون کرے گا؟ امام رضا نے فرمایا تھا میرا فرزند محمد تقی مدینے سے باعجاز ایسا ہی ہوا، امام رضا جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں منہ پر رومال ہے، اور امام اپنے بستر پر ہروی کا بیان ہے کہ میں بند کر دیا، لیکن اچانک ایک نورانی کا مالک ایک جوان نظر آیا، میں نے پوچھا آپ کون؟ کہا میں تقی ہوں، یہاں کون؟ محمد تقی نے جواب دیا ہے، کافور بھی آتا ہے، مولا امام محمد تقی بابا کو غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، میں کہوں جب نہیں علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو اے بیٹا محمد تقی تم ہمارے غسل اٹھے گا، لیکن ہائے میرا مظلوم جد، میدان کربلا میں 300 روز کا بھوک کیا گیا، میرے جد مظلوم کا جنازہ ریگزار گھر میں کربلا پر، اور ادھر سے سجاد کا گزر ہو رہا ہے، جوان بیٹا ہاتھوں میں کڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار میں لنگر، اور سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے۔ جب زینب علیا مقام نے سوال کیا سید سجاد یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ جناب سید سجاد نے ایک ہی کہا تھا پھوپھی اماں، ارے جی بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا بے گور و کفن گھر میں کربلا پر قلب ينقلبون لله وإليه راجعون۔ الرحمن الرحیم الہی بہذا وابیہ وبعلہ سر المستوى بعدد ما احاط به علمک، اے کریم پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، معبود محمد اور آل ابن الرضا حضرت کے فرما، معبود قرآن سب کو کرامت بننے کے لیے کی توفیق، جو مریض خصوص جو اس مؤمنین آئے ہیں فائے کامل و عاجل پروردگار رضا نے اپنے اجداد کی طرح اپنے جد بار امام حسین کی مظلومیت تداری کے لیے احتجاج کیا۔ اے کریم پروردگار ماہ اذان اپنے آقا و مولا امام حسین کی السلام کا پورے زمین پر جس جگہ پر ظلم ہو رہا، دشمنان دین بالخصوص واسطہ ہے محمد اور آل محمد مقامات مقدس راج اعظام کی توہین کرنے دلیل و خوار کر دے، مؤمنین افاضل فائزین مراج اعظام بالخصوص رہبر فرزانہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی علی قدر محمد آیت اللہ سید مقاومت سید حسن اللہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اے کریم پروردگار ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف، ہمارے اعمال کو لائق بنا کہ امام ہمیں اپنے اعوان و انصار شمار فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔